الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ببركة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. زیادہ شور میں چل رہا. سب احباب تین مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد فرما رہے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس یہاں سے تو ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے تو ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازودہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اس یہاں سے جب میں نے کہا سخت لاچاروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت تیری نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں. گرامی قدر احباب، یقیناً آپ لوگ لائق تحسین ہیں کہ رات کے اس پہر میں اللہ جل مجدہ الکریم کے گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت اور دین مدین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے جو قبلہ شیخ صاحب نے عنوان تفویض فرمایا ہے، یہ تقریر نہیں ہونی، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس طرح سبق ہوتا ہے کہ یہ سبق ہی پڑھا جائے گا. جس طرح سبق ہوتا ہے تو
تو اسی سبق کے انداز میں بات چیت میں کروں گا، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بات سمجھا سکوں۔ جو موضوع ہے وہ 3 موضوع ہیں: غیبت، تہمت اور بدگمانی۔ اب حقیقت پوچھیں تو یہ تینوں ہی ایسے ٹاپک ہیں، ایسے عنوانات ہیں کہ ہر ایک کے اوپر کئی گھنٹے لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن میں نے وقت کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کی تھکاوٹ اور آپ کی طبیعت کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی بات بھی سمجھانی ہے۔ سب سے پہلے میں غیبت کے حوالے سے عرض کروں گا، کیونکہ غیبت جب سمجھ آ جائے گی تو غیبت کے بعد یعنی غیبت سے اگلا درجہ تہمت کا ہے، تو تہمت پھر خود بخود سمجھ آ جائے گی، اور اس کے بعد بدگمانی ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ بدگمانی کے کیا نقصانات ہیں، روحانی طور پر کیا نقصان ہیں، دینی طور پر کیا نقصان ہے، جسمانی طور پر کیا نقصان ہے، اور اسی طرح غیبت ہے کیا، تہمت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، محرکات کیا ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے بھی مقامات ہیں کہ جہاں پہ غیبت جائز ہو۔ تو یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی باتیں سمجھا پاؤں۔ قرآن مجید کی سورۃ حجرات ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ پہلے میں غیبت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت اور تہمت ان دونوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، انسان کی زبان سے ان دونوں کا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان یہ مت سمجھے کہ وہ اپنی زبان سے جو کلمات ادا کرتا ہے، اپنی زبان سے جو کلمے نکالتا ہے، تو ان کلموں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ جیسے ہی انسان اپنی زبان سے کلمات ادا کرتا ہے تو لکھنے والے فرشتے فی الفور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر دیکھا جائے تو جسم کے عظیم ترین حصوں میں سے جس کا شمار ہوتا ہے وہ زبان ہے، چونکہ انسان اسی زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اسی زبان کے ذریعے انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اور یہی زبان ہے کہ اسی زبان کے ساتھ بہت سارے گناہوں کا تعلق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی صبح طلوع ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے حال پہ رحم کرنا، ہمارے پر ترس کھانا، کہیں تیری وجہ سے ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ زبان یہ ایسے نہیں ملی کہ بس ٹھیک ہے ہم جو مرضی بولتے رہیں، جیسے مرضی بولتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، نہیں، بلکہ ہم جو بھی لفظ زبان سے ادا کریں گے ہر لفظ کا حساب ہوگا۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی بندے کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی عیب ہو، تو وہ عیب اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو بیان کیا جائے، یا ہر ایسی بات جو کسی اپنے مومن بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کے درمیان کی جائے جو اس کو ناگوار گزرے۔
میں پھر عرض کر دیتا ہوں، اپنے کسی مومن بھائی کے بارے میں ایسی بات دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بیان کی جائے کہ جو وہ مومن بھائی سنے تو اسے وہ ناگوار گزرے، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ اگر وہ عیب، وہ خامی اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو یہ غیبت ہے، اگر نہیں پائی جا رہی تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو یہ غیبت سے اگلا سٹیپ ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے، یہ تہمت ہے۔ اگر وہ خامی، وہ غلطی، وہ اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی بندہ دوسرے بندوں میں بیٹھ کر اس کو بیان کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ ہے، فرمائے ایاکم والغیبہ، تم غیبت سے بچو، فإن الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑھ کے ہے۔ دیکھیں، غیبت زنا سے بڑھ کے ہے۔ اب محدثین کرام کلام فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ غیبت زنا سے بڑھ کے کیوں ہے؟ تو اس کے جواب محدثین کرام فرماتے ہیں کہ زنا، جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اللہ کے حضور وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جبکہ غیبت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس بندے کی غیبت کی گئی ہے، جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے تب تک یہ گناہ اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اب اندازہ لگائیں۔ اور پھر سوال کیا گیا، چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ جس بندے کو بندہ جانتا ہے اس کی غیبت کی، اب جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا تب تک یہ غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر انجان بندے کی غیبت کی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا ازالہ کیا ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اگر انجان بندے کی غیبت کی ہے، ان نون پرسن کی غیبت کی ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث طویل ہے، میں صرف اپنے موضوع کے حوالے سے بات کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتے ہیں، ماعز کیا ہوا؟ اب دیکھیے، کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جب علم غیب رکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پوچھا کہ اللہ اکبر، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے علم ہوتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ جی، تو یہ ہمارے لیے، ہمارے علم کے لیے، تاکہ ہمارے تک یہ بات پہنچ جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا۔ تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے پاک کیجیے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کیجیے۔ میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ جب ان کو سنسار کیا گیا، جب ان کی تدفین ہو گئی، تو دو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے ایک صحابی نے کہا، یار دیکھو،
جب ایک معاملہ چھپا ہوا تھا، ایک معاملہ پوشیدہ تھا، تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو معاملے کو ظاہر کرنے کی؟ اور پھر انہیں ایسے موت آئی، ایسے مارا گیا جیسے کتے کو مارا جاتا ہے۔ اب یہ بات انہوں نے آپس میں کی، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم آپ نے یہ بات سن لی، فرمایا میرے صحابہ ادھر آؤ، میرے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دور آگے پہنچے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم آپ نے ان صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو کھاؤ، مرے ہوئے گدھے کو کھاؤ۔ اب گدھا ویسے حرام ہے، پھر مرا ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، ایک گدھا ہے اور دوسرا مردار ہے، ہم یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اس سے بدتر چیز کھا کے آ رہے اور یہ نہیں کھا سکتے؟ اس سے بدتر چیز کھا کے آ رہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی۔ فرمایا ابھی جو تم اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ تم نے کیا بات کی؟ تم نے اس کی غیبت کی، جبکہ وہ تو جنت کی وادیوں میں سیر کر رہے ہیں۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اب دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی انسان کا گوشت نہیں کھاتا۔ انسان دیکھیں نا، قرآن پاک نے جو مثال دی ہے، اتنا یہ کبھی اور برا فعل ہے جس کی وجہ سے اتنی سخت وعید ہے، سخت سزا ہے کہ جناب غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا۔ اب دیکھیں ویسے کوئی انسان کسی انسان کا گوشت نہیں کھاتا، اور پھر مردہ، ہم تو ویسے مردے کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، ہم تو اس کے قریب ہی نہیں جاتے۔ تو یہ جو غیبت کرتا ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم آپ کا فرمان ذیشان ہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ فمالہ وعرضہ۔ فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، عزت اور خون حرام ہے۔ تو یہ غیبت کرنا، یہ بھی گویا کہ جو بندہ اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے بھائی کی عزت سے کھیلتا ہے، اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس کی عزت کو تار کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آؤ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، آؤ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی باتیں کرنا ثواب ہے، اجر کا کام ہے۔ ہم لوگوں کی باتیں نہیں کرتے، چونکہ لوگوں کی باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب بندہ بیٹھا ہے اللہ کی باتیں کرے گا تو نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ اور جب بندہ لوگوں کی باتیں کرے گا تو ظاہری بات ہے غیبت کر رہا ہے، اور غیبت کرنے سے کیا ہوگا؟ گناہ ہے، نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں آؤ اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم آپ ایک دن قبرستان میں بیٹھے تھے، کسی نے سوال کیا حضور خیریت ہے؟ آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بہترین ہم نشینوں کے پاس بیٹھا ہوں، بہترین ہم نشینوں کے پاس بیٹھا ہوں۔ سائل نے سوال کیا حضور یہ کیسے؟ یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو قبروں میں ہیں، یہ کیسے بہترین ہم نشین ہو گئے؟ فرمایا یہ ایسے بہترین ہم نشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھے ہیں، یہ نہ غیبت کرتے ہیں، نہ کسی کی برائی کرتے ہیں، نہ کسی کی جناب بدکاری کر رہے ہیں۔ یہ ایسے بہترین ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے سکون آتا ہے۔ اور ہاں فرمایا دوسری بات، ان کے پاس بیٹھ کر آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگیں، دیکھیں کہ کس قدر
صحابہ کرام آج ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم یہ نعرے تو لگاتے ہیں کہ ہمیں محبت رسول ہے، محبت صحابہ ہے، محبت اہل بیت ہے، لیکن اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ ان کے افکار کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو اپنایا جائے۔ اور آئیے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں غیبت کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا یہ کتوں کا سالن ہے۔ سوال کہ حضور یہ غیبت کرنا کتوں کا سالن ہے؟ فرمایا ہاں، لوگوں میں، انسانوں میں کچھ انسان نہیں، کچھ کتے ہیں تو وہ غیبت کرتے ہیں، وہ ان کا سالن ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنے کسی مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کتے کا سالن ہو۔ اب اندازہ لگائیں، اب غیبت کرنے سے ہوتا کیا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ایک تو انسان کا روحانی نقصان ہے اور ایک انسان کا اخروی نقصان ہے۔ روحانی نقصان کیا ہے؟ روحانی نقصان یہ ہے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے اس کے چہرے سے وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے وقار، عزت۔ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، آج یہاں بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے، کل وہاں بیٹھ کے غیبت کرے گا، پرسوں وہاں بیٹھ کے غیبت کرے گا، تو جس کے ساتھ جہاں بیٹھ کر غیبت کرے گا، تو جہاں بیٹھ کر غیبت کرے گا تو ان لوگوں کے درمیان اس بندے کی عزت باقی نہیں رہے گی۔ وہ سمجھ یار یہ تو غیبت ہی کرتا ہے، تو اس کے وقار ختم ہو جائے گا۔ اور اخروی نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر، بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ التسلیم آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، تو قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک گئے، صحابہ کرام بھی رک گئے۔ فرمایا میرے صحابہ، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چل تو فرش زمین پہ رہے ہیں، لیکن نگاہ نبوت تحت الصراط تک دیکھ رہی ہے، قبر کے اندر مردوں کو دیکھ رہی ہے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے، ایک کو تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ غیبت کرتا تھا، غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، غیبت یہ آج ہمارا محبوب ترین مشغلہ بن چکا ہے۔ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں، ہماری پاکیزہ محفل ہو، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک ہم غیبت نہیں کریں گے تب تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوگا، ہمارے مزاج ایسے ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ جب تک جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہیں کرے گا تو تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ تو غیبت کا گناہ ہے، غیبت کی سزا ہے، تو بہتان کی سزا کتنی ہوگی؟ اب خود اندازہ لگا لیں، جب غیبت کی اتنی سزا ہے تو جو کسی پر بہتان باندھے، کسی اپنے مسلمان بھائی پر، پھر اس کی سزا کتنی ہوگی؟ اس کا درجہ تو آگے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیبت کیوں بندہ کرتا ہے؟ اس کے محرکات کیا ہیں؟ کون سے ایسے عنصر ہیں جن کی بنیاد پہ بندہ غیبت کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو اس بندے پر غصہ ہوتا ہے۔ جس بندے کی غیبت کر رہا ہے اس پر کیا ہے؟ غصہ ہے۔ اور یاد رکھیں اسلام کے اندر غصہ ویسے حرام ہے، اسلام کے اندر کیا غصہ ویسے حرام ہے، اور ویسے بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو کسی پہلوان کو بچھاڑ دے، وہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، غصے کو کنٹرول کر جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، ابو جہل
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر آپ کو برا بھلا کہا. جب برا بھلا کہا تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. اس وقت حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. شکار کرنے گئے ہوئے تھے لیکن محبت بڑی تھی. ارے بھتیجے تھے, حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے, بہت زیادہ محبت تھی. تو جب شکار سے واپس آئے کس نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے برا بھلا کہا ہے. تو حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدھے ابو جہل کے پاس جاتے ہیں. ہاتھ میں تیر کمان تھا تو جا کر ابو جہل کے سر پہ تیر کمان مارتے ہیں اور تیر کمان مار کر سیدھا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے دشمن سے بدلہ لے کر آیا ہوں, آپ کے دشمن سے بدلہ لے کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ٹھیک ہے, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے میرے دشمن سے بدلہ لیا, لیکن حقیقی خوشی مجھے تب ہوگی کہ جب جو دین میں لایا ہوں اس دین میں آپ داخل ہو جاؤ گے. مجھے حقیقی خوشی تب ہوگی. اب دیکھیں ویسے ہم جتنے مرضی نعرے لگاتے رہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ کو حقیقی خوشی تب ہوگی کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کریں گے, آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں گے, آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے, تو یہ حقیقی خوشی ہوگی. وگرنہ ہم نعرے لگاتے رہیں ٹھیک ہے خوشی ہوگی, لیکن حقیقی خوشی کب ہوگی؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا کو فرمایا, حالانکہ وہ بدلہ لے کر آئے تھے, انہوں نے ابو جہل کے سر پہ تیر کمان مارا, لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ نے میرے دشمن سے بدلہ لے لیا, لیکن مجھے حقیقی خوشی کب ہوگی؟ مجھے حقیقی خوشی تب ہوگی جب آپ جو میں دین لائے ہوں اس دین میں داخل ہو جائیں گے, اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے. تو احباب ذوالفقار, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں فرما رہے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا, غیبت نہیں کرنی, تو اس کے باوجود پھر بھی ہم غیبت بھی کر رہے ہیں, غصہ بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر بہتان غازی بھی کر رہے ہیں, تہمت بھی لگا رہے ہیں, اور پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بھئی غلامی رسول تو یہ ہے, غلامی تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو پسند کرتے ہیں ہم وہی بات پسند کریں, جس بات سے آپ منع کرتے ہیں ہم اس سے رک جائیں, اپنے آپ کو روک لیں, یہ غلامی ہے. اللہ اکبر. تو علماء کرام نے 8 محرکات بیان کیے ہیں. اب ظاہر ہے اگر میں ان 8 محرکات کو بیان کروں فردن تو بہت سارا وقت درکار ہے. تو غصے کی وجہ سے انسان کسی کی غیبت کرتا ہے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے اپنے اندر عیب ہوتا ہے, اب وہ غیبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کسی کی غیبت کرتا ہے تاکہ اس کا اپنا عیب پہ پردہ پڑا رہے. اور یہ حقیقت کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دوسروں کی آنکھ کا کٹر بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا چھتیر بھی نظر نہیں آتا. یہ حقیقت ہے. اصل جو غیبت کی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اکثر اس لیے غیبت کی جاتی ہے کہ اپنے اندر وہ عیب ہوتا ہے, اب اس عیب کو چھپانے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے, کسی کی غیبت کرتا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے جس کے اندر عیب نہ ہو وہ کسی اور کے عیب کو بیان نہیں کرتا. چونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرمانے دی شان ہے, مومن کے لیے آئینہ ہے. مومن کیا؟ مومن کے لیے آئینہ ہے. تو جو مومن کسی مومن کو دیکھتا ہے اسے اپنی تصویر نظر آتی ہے. اب ظاہر ہے جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں در حقیقت ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا اپنا عکس نظر آ رہا ہے اور ہمارے اپنے گناہ ظاہر ہو رہے ہیں. ہم اس کے گناہ نہیں بیان کر رہے ہیں, ہم اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے گناہوں کو ظاہر کر رہے ہیں. اور
اس نے شراب خریدی ہے نہ اس نے شراب پی ہے، لیکن وہ چونکہ وہاں پہ پہنچا ہے، اس نے وہ راستہ اختیار کیا ہے، تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ اس نے شراب خریدی ہے، اس نے شراب پی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ ایسی جگہ سے بندے کو بچنا چاہیے کہ جو موضع تہمت ہو، کہ جہاں پہ بندہ جاتا ہے تو اس پہ تہمت لگ سکتی ہے، تو وہ بندہ اچھا بندہ وہ ہوتا ہے، اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو موضع تہمت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اب آتے ہیں بدگمانی کے اوپر۔ اب اسی زمرے میں آپ دیکھ لیں، ہم لوگ، میں یہ بات اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، چونکہ دیکھیں، معاف کیجیے گا، پہلی بات تو یہ کہ میں نہ کسی کا سپورٹر ہوں نہ کسی کا حمایتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جو بات حق ہے وہ کرنا ہوتی ہے، جو کہ اللہ پاک نے منصب دیا ہے۔ دیکھیں، جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو، وہ چیز ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی حکمران ہیں، ان کی بنیاد، چونکہ یہ جمہوریت سسٹم ہی اسلام کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی میرے پیارے، جتنے بھی حکمران ہیں، انہیں آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، انہیں کوئی آپ کی خدمت کا درد نہیں ہے، یہ میں حقیقی عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ایسے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمن بنا لیتے ہیں، ان کی غیبت کر کے، ان کی باتیں کر کے۔ یہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم اتنے فارغ ہیں کہ جناب اپنا فضول ٹائم گھنٹوں ان کے پیچھے گزار دیں؟ انہیں صرف محبت ہے اپنے بینک بیلنس کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اور کوئی انہیں کسی چیز کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے اپنا وقت ان کے پیچھے نہ ضائع کیا کریں، فضول میں ایسے فلاں ہیں، ایسا ہے، جیسا بھی ہے۔ یہ ظاہر ہے، دیکھیں، اگر یہ بادشاہت اتنا معتبر اور اتنا اونچا مقام ہوتا تو آج جتنے بھی دنیا کے بادشاہ گزرے ان سب کی عزت اور شان کے ساتھ نام لیے جاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے بھی فرمایا نا کہ میں لاہور آتا ہوں تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ راوی کے ایک کنارے ایک دربار ہے جو دنیا کے بادشاہ کا دربار ہے، اور ایک کنارے ان کا دربار ہے جو اللہ والے تھے۔ جی، مقبرہ جہانگیر پہ جائیں نا، وہاں دیکھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب وہاں پہ سنگ مرمر بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، لیکن مزار پہ لکھا ہوا ہے بر مزار ما غریبا، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے، کہ ہم غریبوں پہ مزار پہ لوگ آتے ہیں، کوئی پھول بھی نہیں ڈالتا۔ یہ اس کے مزار پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے، آپ جا کے پڑھ لینا۔ جی، بر مزار ما غریبا، نئے چراغے نئے گلے۔ بھئی ظاہری بات ہے، جب پھول نہیں تو بلبل کیسے آئے گا؟ جی، بلبل تو تب ہی آئے گا جب پھول ہوگا، تو جب پھول ہی نہیں تو بلبل کیسے آئے گا؟ تو یہ ہے کہ بر مزار ما غریبا، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ تو دیکھیں، ظاہری بات ہے، جب چراغ ہوگا تو پروانہ آئے گا، جب چراغ ہی کوئی نہیں جلائے گا تو پروانہ کیسے آئے گا؟ تو اس لیے بھائیوں، اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ اللہ کریم نے ہمیں فارغ نہیں پیدا کیا، ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ اور بدگمانی کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں، بالکل واضح اور صاف شفاف الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اپنے سوال، اپنے جواب اور اپنا ہی نتیجہ، یہ بدگمانی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا سوال، اپنا ہی جواب اور پھر اپنا ہی نتیجہ، یہ بدگمانی ہے۔ بندہ بیٹھا ہے، ذہن میں خود ہی سوال بنا لیا، اور یقین مانیے اس بدگمانی کی وجہ سے آج اتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بھائیوں میں دشمنی پھیل رہی ہے، اور عجیب صورتحال ہے، اور یہ روز بروز یہ بدگمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ میں اس پہ چھوٹی سی آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی حکایت بیان کرتے ہیں، وہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آپ بڑے سیاح تھے، سیر کرتے تھے، آپ کا چلتے تھے، اور پھر وہ قصے لکھتے ہیں بادشاہوں کے، گلستان بوستان کا بھی آپ کو اتفاق کو پڑے گا۔ تو وہ ایک دن جا رہے تھے، تو
آگے بوڑھیاں ملی، خاتون، عمر رسیدہ خاتون، اس سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا شیخ سعدی کیا کر رہے ہو؟ شیخ سعدی نے کہا میں حال احوال جمع کر رہا ہوں، لوگوں کے احوال دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے دھوکے فریب مکر یہ ساری چیزیں جمع کر رہا ہوں. اس بوڑھیا نے کہا چلے شیخ سعدی، پھر یہ لوگوں کے احوال جمع کر رہے ہیں، میری بھی ایک چھوٹی سی احوال تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی حال ہی ہے، اس کو بھی لے لو، جمع کر لو. اچھا کیا حال ہی ہے جی؟ دو دوست بڑے گہرے، بڑے آپس میں قریبی دوست جا رہے تھے. بوڑھیا نے بلا کے ایک دوست کو لے گئے اس طرف، جا کر اس کے کان میں سے گوشی کی، کچھ بھی نہیں کہا، بس اس کے کان پہ منہ رکھا اور چھوڑ دیا، واپس آ گئے. دوسرے دوست کو پکڑا، اس کو اس طرف لے گئے، دور جا کر اس کے بھی کان پہ منہ رکھا، کچھ کہا نہیں، کان پہ منہ رکھا چھوڑ دیا. اب وہ واپس آ گئے، دونوں ملے. ہاں جی بوڑھیا نے تمہیں کیا کہا؟ مجھے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا تمہیں کیا کہا؟ مجھے بھی کچھ نہیں کہا. اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو، کمال کرتے ہو، وہ بوڑھیا تمہیں لے گئی، اس نے تمہارے کان پہ منہ بھی رکھا ہے، بات بھی کر رہی تھی، تم مجھے نہیں بتا رہے، کوئی بات اس نے کی ہے؟ اس نے کہا یار کوئی بات نہیں کی. مختصر کیا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دونوں گہرے دوست جو بالکل قریبی دوست تھے وہ کیا ہو گئے؟ آپس میں دشمن بن گئے. کس وجہ سے؟ یہی بدگمانی. یہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن میں سوالات بڑھا لیتے ہیں، سوالات گھڑ لیتے ہیں، اور خود بخود ہی بھی اس کا جواب نکال لیتے ہیں. جواب نکالنے کے بعد پھر خود بخود ہم نتیجہ بھی اخذ کر لیتے ہیں. تو یہ اتنی خرابی ہے. اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ بدگمانی کے 4 نقصان ہیں جو دینی ہیں، 4 نقصان ہیں جو دینی اعتبار سے ہیں، اور 2 نقصان ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہیں. دنیاوی اعتبار سے وہ کون سے 2 نقصان ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ بدگمانی سے بھائی بھائی نہیں رہتا، باپ باپ نہیں رہتا، ماں ماں نہیں رہتی، دوست دوست نہیں رہتا، بیوی بیوی نہیں رہتی، میاں میاں نہیں رہتا، ساس ساس نہیں رہتی، بہو بہو نہیں رہتی. کس وجہ سے؟ اس بدگمانی کی وجہ سے. اور پھر اللہ معاف کرے، رہی سہی کسر موبائل نے نکال دیے، اس نے ایسی بدگمانیاں پیدا کر دی ہیں جس کی انتہا ہی نہیں ہے. تو یہ جتنے جھگڑے لڑائیاں ہو رہے ہیں، اور معاف کیجیے گا اس وقت جو طلاق کی ریشو ہے وہ کچھ 70% ہے، اور اس طلاق کی ریشو میں کم از کم 60% نہیں تو 50% بدگمانی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر گھر اجڑ جاتے ہیں. یہ نقصان ہو رہے ہیں کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، کہ لڑائیاں جھگڑے اور اس طرح جناب والا ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں کہ وہ محبت نام کی چیز ختم ہو گئی ہے، یہ بدگمانیاں پیدا ہو کر. اور دوسرا نقصان جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس بدگمانی کی وجہ سے ہارٹ پرابلم ہوتی ہے. ظاہر بندہ نے جب سوچا، اب سوچنے کے بعد پھر سوال نکالا، جواب نکالا. اب ظاہر ہے کہ جب اس نے یہ بات سوچی تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جس بندے کے بارے میں اس نے بدگمانی کی، اب وہ اس بندے کی ٹو میں لگ جائے گا. کس اعتبار سے؟ کہ اس کے عیب کو ڈھونڈنے کے لیے، کہ کیسے ہو کسی نہ کسی اس کا عیب مل جائے. اب ظاہری بات ہے جب سوچے گا تو ذہنی مریض بنے گا، ڈپریشن کا شکار ہوگا. ڈپریشن کا شکار ہوگا، بلڈ پریشر کی بیماری لگے گی، بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی، ہارٹ پرابلم شروع ہو جائے گی. تو یہ کس وجہ سے؟ بدگمانی کی وجہ سے. اور آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں بہت سارے ایسے ہاسپٹل کے اندر نوجوان، ایسے لوگ وہ بستر علالت پہ پڑے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی بدگمانی ہے. بدگمانی کر کے وہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاتے ہیں. اور دینی اعتبار سے 4 نقصانات ہیں. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بندے نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی، مثال کے طور پر میں مثال پیش کر رہا ہوں، اگر میں قبلہ کاری صاحب کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں اور پھر وہ بدگمانی چلتے چلتے ان تک پہنچ جاتی ہے، اب ظاہر ان کی دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یار میں نے تو بات کی نہیں تھی ان کے بارے میں اور میں ایسے میرے بارے میں گمان کر لیا تھا. اب ظاہر ہے جب ان کی دل آزاری ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں کہ رب ذوالجلال کہاں رہتا ہے؟ بندہ مومن کے دل میں، بندہ مومن کے دل میں. تو جب کسی کی دل آزاری ہوگی، اور ممکن ہے کہ یہ میرے مخلص دوست ہو، ممکن ہے کہ حقیقتاً میرے مخلص دوست ہیں اور میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کو یہ خبر پہنچے گی کہ جناب میں نے تو کوئی بات ایسی کی نہیں ہے اور انہوں نے میرے بارے میں یہ گمان کر رکھا ہے، تو کیا ہوگا؟ دل آزاری ہوگی. تو دل آزاری کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے. کسی کا دل توڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے. اور یاد رکھیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک دیہاتی حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو کسی مومن کے دل کو خوش کر دیتا ہے. اب دیکھیں اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو کسی مومن کے دل کو خوش کر رہا ہے، تو وہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے. اب اس کو ذرا الٹ کریں، اس کو معکوس کریں، تو دیکھیں جب مومن کے دل کو خوش کرنے سے اللہ کا محبوب بندہ بن رہا ہے، تو کسی مومن کے دل کو ناراض کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی بنا سوچے نا. اللہ. اور دوسرا فرمایا کہ ظاہری بات ہے جب کسی کے بارے میں بندہ بدگمانی کرتا ہے اور اگر وہ ویسے نہیں ہے تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس کی غیبت کی. ایسے غیبت ہی ہوئی نا جی. جب بندے نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی، اب حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بات ویسی نہیں ہے، تو اب یہ غیبت ہی ہوئی. اب غیبت پھر گناہ ہے، غیبت کے بارے میں پہلے سن چکے ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ ظاہر ہے جب بندہ بدگمانی کرتا ہے نا کسی کے بارے میں، پھر وہ اس ٹو میں لگ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے اس کا عیب مل جائے. وہ اس کے عیب کو ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے، وہ اس کے عیب کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان تو یہ ہے، من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. لیکن یہاں پر تو کیا ہے؟ کیا خرابی ہو رہی ہے؟ تو کسی کے عیب کو ڈھونڈ رہا ہے، عیب تلاش کر رہا ہے. تو یہ بدگمانی کی وجہ سے گناہ ہوا کہ نہ ہوا جی. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو کسی مومن کی عیب کو ظاہر کرتا ہے، جو کسی مومن کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا. اب یہ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ بدگمانی کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے جی. تو دیکھیں ایک پہلے چھوٹا گناہ کیا، اس سے بڑھ کے آگے پھر کتنے گناہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس پر خاصی توجہ کرنی چاہیے، انسان کو بدگمانی سے بچنا چاہیے. اور ویسے بھی مومن کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان ذیشان ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے. قبلہ ملک المدرسین حضرت علامہ استاد العلماء حضرت عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ پڑھاتے تھے تو، اور جب وہ پڑھانے کے بعد فارغ ہوتے تشریف لے جاتے اپنے کمرے میں، تو بچے کھیلتے رہتے. تو بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں، ظاہر ہے مدرسے کے بچے اسکول میں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا، تو وہ کوئی ایسی چیزیں بعض دفعہ پڑھ دیتے ہیں، ایسے گاتے رہتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے بچوں کو کہ تم گنگنا رہے ہو، گانے گا رہے، کیا نہیں، مطلب قوالی سن رہے ہو بیٹا، قوالی پڑھ رہے ہو، قوالی پڑھ رہے ہو. تو مقصد دیکھیں نا، اچھا گمان کرنا چاہیے. بندہ کسی کو دیکھے تو بجائے نیگیٹو کی وہ پازیٹیو بات کر لے. تو یہ بدگمانی سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی عیب ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی بندے مومن کی عیب کو تلاش کرنا یہ بھی گناہ ہے. اور چوتھی خرابی فرمایا، ظاہر ہے جب کسی کے بارے میں بدگمانی کی، عیب نہیں ملا، عیب ڈھونڈتا رہا، عیب نہیں ملا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟
اس کا بغض دل میں بیٹھ جائے گا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یاری بات ہے. لامحالہ طور پر جب اس کا عیب نہیں ملا تو پھر اس کے بغض دل میں بیٹھ جائے گا, حسد پیدا ہو جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں, بغض اور حسد. اللہ اکبر. جس دل میں بغض ہو اس دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اور حسد اتنی بیماری ایسی ہے, فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, لکڑی کو ختم کر دیتی ہے, ایسے حسد بھی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا بدگمانی, آغاز کیا تھا؟ بدگمانی. اب اس بدگمانی کی وجہ سے انسان کتنے گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہے, اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے اور اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہے. آخرت اس لیے خراب کر رہا ہے کہ اتنے سارے گناہ پیدا ہو رہے ہیں, ان گناہوں کا سبب بن رہا ہے, اور دنیا کیوں برباد کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ جناب وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے, ہارٹ پیشنٹ بن رہا ہے, بلڈ پریشر کی بیماری اسے لاحق ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو آباب ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, اور قرآن کریم بھی اسی بات کا حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ اے ایمان والو گمان سے بچو. اب یہاں پر پھر سوال ہے, کیا کوئی ایسے بھی گمان ہیں, یعنی کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے گمان جو گناہ ہیں, اس کا مقصد پھر کچھ ایسے گمان بھی ہیں جو گناہ نہیں ہیں, ایسے بھی گمان ہیں جو گناہ نہیں ہیں, جو قرآن کا جو حکم ہے کہ ان کثیرا من الظن, ان یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن, اس کے بعض گمان کیا ہیں؟ وہ گناہ ہیں. تو اس کا مقصد یہ کہ کچھ گمان ایسے بھی ہیں جو گناہ نہیں ہیں. تو اس پر علماء کرام, فقہاء کرام گمان کی 4 قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک ہے گمان واجب, ایک ہے گمان مستحب, ایک ہے گمان جائز, اور ایک ہے گمان حرام. گمان واجب کیا ہے؟ گمان واجب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بندے کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جیسے میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ویسا کر دیتا ہوں. اس لیے یہ گمان واجب ہے, اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے, اور جیسا گمان بندہ کرے گا تو اس کا جو ہے ویسا اسے اجر ملے گا, ویسے اسے ملے گا. اور دوسرا گمان کیا ہے؟ مستحب. اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا, یہ مستحب ہے, ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. اور گمان جائز کہ جو بندہ واقعتاً گناہ گار ہو, اس کے اندر خرابیاں ہوں, اس کے اندر خامیاں ہوں, اور وہ فاسق فاجر ہو, تو اس کے بارے میں ظاہر ہے جو اس کی حال ہے اس کے حال کے مطابق ہی اس کے بارے میں گمان رکھنا, تو یہ گمان کیا ہے؟ یہ جائز ہے. اور گمان حرام کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کسی مومن کے بارے میں برا گمان رکھنا, یہ حرام ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات میری مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ سبق بیان کرتے ہوئے اگر کہیں سے بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا کہیں سے سبقت لسانی ہوئی ہو, اللہ کریم مجھے معافی عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے ٹائم آدھے گھنٹے کا تھا تو ٹائم بہت لگ گیا.